میری طرف سے میرے تمام دوستوں کو، عزیزوں کو، بہن بھائیوں کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیاریو، ٹھیک ہو، راضی ہو، خوش ہو؟ امید ہے تسی سارے خیریت نال ہووگے تے اللہ پاک تہاڈے تے اپنی رحمت تے کرم کرے تے تسی خیریت و عافیت نال رہو۔ تے قومی اسمبلی میں اجلاس کے دوران ہمارے پیپلز پارٹی کے قادر پٹیل صاحب نے پی ٹی آئی کو مشورہ دیا ہے کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ اچھے تعلق رکھیں، ان کو ان کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے بعد خواجہ محمد آصف اور شیری رحمان صاحب کا آپس میں تکرار اور نوک جھونک۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ بڑی سینسٹیو ہے۔ میں چلیں آپ جانے دیں، لیکن میں اگر آپ انٹرپٹ کریں گی، اس طرح بات کریں گے تو پھر جو میری عادت ہے پھر میں اس کا جواب بھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب پرویز الہی صاحب نے پی ڈی ایم پر الزامات کی بارش کی۔ ہمارے وفاقی وزیر شیری رحمان کا کہنا ہے کہ مذہب کے نام پر لڑی جانے والی جنگ کی بجائے عدالتیں انسانی حقوق کے بارے میں وہ سنیں۔ تو قومی اسمبلی میں بڑی دلچسپ صورتحال رہی اور ان کی آپس میں بحث مباحثہ ہوتا رہا۔ تو قادر پٹیل صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی تقریر کے دوران عمران خان صاحب کو مشورہ دیا ہے، شاید انہیں آصف علی زرداری کی ہی ضرورت پڑ جائے۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب جناب پرویز الہی صاحب نے پریس کانفرنس کے دوران بھی جو ہے وہ پی ڈی ایم پر الزامات لگائے اور انہیں کہا، صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وفاق ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہا بلکہ ان کا فنڈ بھی نہیں دے رہے۔ تو شیری رحمان صاحبہ نے جب قومی اسمبلی میں تقریر کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ سابقہ دور میں انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں مذہب کے نام پر لڑی جانے والی جنگ کی تشویش ہے، ملک میں دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے ملک کے معاملات جو ہیں ان کو سلجھانے کی بات کی۔ اسی طرح جب وہ شیری رحمان صاحبہ کا جواب دینے کے لیے خواجہ آصف صاحب کھڑے ہوئے تو شیری رحمان صاحبہ نے جب ٹوکا تو خواجہ آصف صاحب نے اپنے روایتی انداز میں ان کو منع کیا اور ان سے کہا کہ اگر آپ منع نہ ہوئیں تو میں اپنے روایتی انداز میں بولنے پر مجبور ہوں گا۔ بلکہ انہوں نے کہا کہ انہی باتوں سے ہم پہلے بھی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ بلوچستان کے مسائل حل ہونے چاہیے، امن کے لیے سوات سراپا احتجاج ہے، اقتدار کی جنگ اس وقت جاری ہے، ایک شخص ریاست کو بلیک میل کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی سب سے زیادہ جو پریشان ہے نا وہ اسحاق ڈار صاحب سے ہے، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کے آنے کے بعد جو معیشت ہے وہ کچھ بہتری کی طرف جا رہی ہے اور ان کا خیال ہے کہ اگر فوراً الیکشن نہ ہوئے تو اگلے چند ماہ کے اندر اگر مہنگائی کو کنٹرول کر لیا گیا اور مہنگائی کا خاتمہ شروع ہو گیا تو پھر عمران خان صاحب کے پاس بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ابھی تو جو بیانیہ انہوں نے بنایا ہوا ہے اس بیانیے کو وہ عوام میں بیچ رہے ہیں، لیکن یہ چند دن کی بات ہے، جب مہنگائی ختم ہو گئی تو یہ بیانیہ بھی دم توڑ ہی جائے گا، کیونکہ عوام کو صرف مہنگائی سے غرض ہے، انہیں اپنے سکون کی ضرورت ہے، انہیں کسی کے اقتدار کا کوئی اتنا لالچ نہیں ہے، ماں سوائے چند مفاد پرستوں کے۔ بقایا عوام نیوٹرل ہوتی ہے، وہ ملک کے معاملات جو ہے ان کو اپنے مسائل میں آسانی کے خواہشمند ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے وہ جلد از جلد الیکشن کا واویلا کیا جا رہا ہے، تاکہ ان حالات میں جب ملک میں مہنگائی ہے اور پی ڈی ایم کا جو گراف ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے عوام کی نظر میں،
تو ان کا خیال ہے انہی حالات میں الیکشن لڑا جائے تاکہ اس کا سارا فائدہ مہنگائی کا جو ہے وہ کیش کرا لیا جائے۔ مگر پی ڈی ایم اتنی تو بیوقوف وہ بھی نہیں ہے، سیاست کر رہے ہیں۔ وہ کسی صورت الیکشن جو ہے، جو نظر آ رہا ہے کہ وہ الیکشن حالات کو معمول پر لائے بغیر الیکشن میں نہیں جائیں گے، اور انہوں نے ایک اپنے ذہن میں ٹارگٹ بنایا ہوا ہے جس کے بارے میں وہ بار بار کہتے ہیں کہ الیکشن سے چند ماہ پہلے تک وہ معاملات کنٹرول کریں گے، اور آخری جو 2-4 مہینے ہوں گے ان میں عوام کو ریلیف دیں گے تاکہ عوام اس مہنگائی کو بھول جائے۔ ویسے بھی تو عوام جو ہے یہ بھول جاتی ہے، ایسی کوئی مشکل بات نہیں ہے، کیونکہ چند دن کا واویلا ہوتا ہے، اس کے بعد جو عوام ہے، عوام بھول بھال کے اپنے کام اپنے مصروفیات میں آ جاتی ہے۔ ویسے بھی اگر یہ مہنگائی ختم کر دیتے ہیں تو عوام کو سمجھ آ جائے گی کہ جو اجڑا ہوا پاکستان پی ڈی ایم کو ملا تھا، انہوں نے اسے سنوار لیا ہے اور مہنگائی کو خاتمہ کر دیا ہے، اور جو اب سواد کا معاملہ ہے وہ آگے جو زیادہ افراتفری ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ حالات جو قانون جو ہے اس کی عملداری جو ہے اس میں کافی سارے معاملات ہیں، اور وہاں کی عوام جو ہے وہ احتجاج بھی کر رہی ہے، اور سیاسی طور پر اسے کیش کرانے کے لیے بہت سے لوگ جو ہے سیاسی لوگ وہ کوشش کر رہے ہیں۔ بے شک یہ کس کے بنائے ہوئے ہیں، یہ پوری قوم جانتی ہے کہ یہ حالات کون سے کتنے سالوں میں خراب ہوئے ہیں اور کب خراب ہوئے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے یہ حالات نارمل تھے، اور امن و امان بھی نواز شریف دور میں قائم ہوا تھا، لیکن اس کے بعد پھر یہ حالات افراتفری کی طرف چلے گئے ہیں، اور وہاں تاوان اور اغوا اور اس قسم کے واقعات جو ہے وہ رونما ہونے شروع ہو چکے ہیں۔ شری رحمان صاحبہ نے بھی اسی بات پر جو ہے زور دیا ہے۔ خواجہ محمد آصف صاحب نے بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ اور بتایا ہے کہ وہ جلد از جلد سواد کے حالات جو ہیں وہ بلکہ پورے ملک کے ہی حالات جو ہیں ان کو وہ درست کرنے کے لیے اپنی ہر کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن قانون کے اندر رہ کر وہ سارے معاملات کو حل کریں گے۔ تو آج کا ولاگ جو ہے وہ بس اسی قومی اسمبلی میں جو گرما گرم بحث ہوئی اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور ملیں گے دوبارہ جلدی آپ کو، اور اگر ہو سکے تو چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تو بہت بہت مہربانی۔ خدا حافظ۔